بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالآخر سامنے آ گیا فل بینچ کا، اور یہ توقع کے عین مطابق ہے۔ باقی بھی بعض چیزیں آشکار ہو گئیں، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھی زیادہ جو چیز آج اہم تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہائی کمشنر فیصل صاحب جو ہیں لندن میں، وہ نواز شریف صاحب کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سعودی عرب گئے ہیں، اور ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ سعودی عرب کس لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہلے ہی رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ اس بات کا پورا یقین موجود ہے، یہ شاید ضمانت کا لفظ نے استعمال کیا کہ ضمانت مل گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست کرنے کی آزادی ہوگی، الیکشن لڑنے کی آزادی ہوگی، یعنی وزیر اعظم بننے کی آزادی ہوگی۔ خبر یہ ہے جو پہلے بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں تو خیر اب بھی مجھے اس میں شبہ ہے کہ بر وقت الیکشن ہوں گے اور نواز شریف صاحب اپنا وزیر اعظم بن جائے گا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ووٹ تو ان کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کا 1/3 بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد ہی اطلاعات یہ ہیں کہ سزا سنا دی جائے گی، اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ ان پہ چلتا رہے گا، اور کہیں سے ریلیف نہیں ملے گی۔ وہ ان کے وکیل کا جو فارم ہاؤس گرایا گیا ہے شیر افضل صاحب کا، اور ان کے جنریٹر بھی اور وہ بھی اٹھا کے لے گئے، ریفریجریٹر وغیرہ بھی، تو اس سے ظاہر ہے پالیسی کیا ہے۔ صداقت عباسی والے معاملے سے بھی پالیسی واضح ہے کہ وہ ایک آدمی غائب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں تو گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا۔ تو گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا تو بابر اعوان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دائر کی تھی؟ اور وہ بھی یعنی ایک لطیفہ ہی تھا کہ چیف جسٹس بھی ہنستے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وکیل بھی، کہ وہ تو بندہ تو برآمد ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے۔ تو پلان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف کا رول کم کیا جائے گا، اور ممکن ہے پنجاب کی چیف منسٹری نے دے دی جائے، لیکن نواز شریف اس کے بعد صحت کی خرابی کی بنیاد پر نون لیگ کے ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد، لیکن ممکن ہے اس سے پہلے ہی ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا کیا بیماریاں انہیں لاحق ہیں۔ اول تو ان کی یادداشت ہی کام نہیں کرتی۔ پچھلی دفعہ اسحاق ڈار صاحب تھے، شاید اب بھی وزیر خزانہ ہوں، لیکن اصل میں اختیار ہوگا مریم نواز کے پاس اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ مقننہ کی پارلیمنٹ کی مداخلت کا دروازہ تو سپریم کورٹ نے کھول دیا ہے، اور بڑی خوش دلی سے کھول دیا ہے۔ 10 جج 15 میں سے انہوں نے اسے اتفاق کیا ہے چیف جسٹس سمیت۔ لیکن یہ دراصل پارلیمنٹ کی مداخلت کا راستہ نہیں ہے، یہ حکومت کی مداخلت کا راستہ ہے۔ پارلیمنٹ ہے کہاں؟ اتنے دن ہو گئے، اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اسمبلی موجود نہیں، صرف سینٹ موجود ہے۔ OIC تک کا تو اجلاس بلا لیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے معاملے پہ، سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یعنی یہ اور جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں اور جس طرح ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ جو رول ادا کرتی ہے وہ تو آپ کے سامنے واضح ہے۔ شاید ہی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس طرح عدلیہ نے اپنے اختیارات میں کمی کو قبول کر لیا ہو، لیکن بہرحال وہ تو مؤثر بماضی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو قانونی جنگ تو لڑنا ہوگی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ منصوبہ بہرحال یہی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور ان حالات میں بنایا جائے گا جب آزاد کشمیر ہاتھ سے ہی نکل چکا ہے، یعنی حکومت کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جوڑ توڑ سے انہیں بنایا جائے گا، انہیں چوڑیاں پیش کی جا رہی ہیں، بجلی کے بل لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور گلگت بلتستان کی کوریج نہیں ہو رہی، وہاں بھی صورتحال یہی ہے۔ وہاں بھی لوگوں نے یعنی اس منصوبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ پہلے یہ تھا، یہ بیانیہ عجیب لفظ ہے جی، کہ موقف کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ حکمت عملی پہلے تو یہ تھی کہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی مذمت کی جائے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر، لیکن اب بہرحال وہ سر انہوں نے جھکا دیا ہے،
اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. حکومت تو شاید بن جائے، ممکن ہے بن جائے، لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیادہ رہے گا. اور میں نے تو جیسے عرض کیا، مجھے تو اس کا یقین نہیں ہے کہ الیکشن بر وقت ہو سکتے ہیں. یعنی ایک آدھ رکاوٹ نہیں ہے، بہت سی رکاوٹیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میرے حصے کا تعین کرو. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی مہم چلانے مشکل ہے، تو وہ صرف موسم کی بات نہیں ہے. 7 دسمبر کو بھی الیکشن ہوئے تھے 1970 میں، اور 7 دسمبر کو جنوری سے مختلف موسم نہیں ہوتا شمالی علاقوں میں، پختونخوا میں جو بلندیوں پر واقع قصبے اور شہر ہیں. وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پختونخوا میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، شاید ایک آدھ سیٹ بھی قومی اسمبلی کی نہ لے سکیں، اور بلوچستان میں شاید کچھ سیٹیں وہ لے لیں، اور وہ بھی اتنی نہیں ہوں گی کیونکہ بہت رد عمل ہے ان کے خلاف. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا تعین تو کرو نا. اچھا، پھر یہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ مخوصے میں ہیں کہ بھئی ہمارا حصہ کتنا ہوگا، کہاں ہوگا. پی ٹی آئی کے ووٹ ان کے برابر ہو گئے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ 1-8% زیادہ ہیں، اگرچہ وہ بکھرے ہوئے ہیں. لیکن کراچی شہر میں تو نہ ایم کیو ایم کی دال گلتی نظر آتی ہے، اور نون لیگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی وہاں ہوگی، اور اگر جماعت اسلامی کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو 3 گنا زیادہ ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے، اور جماعت اسلامی نے 9 لاکھ ووٹ لیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومت انہیں سونپ دی گئی. تو پھنسے ہوئے ہیں سب لوگ. جو حکمت عملی انہوں نے بنائی گئی ہے وہ تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہیں ہے. مجھے تو یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. اور وہ جو لاوا پکڑا ہے لوگ، ایک یعنی پاکستان کو ایک امریکی یعنی بغل بچہ کو اچھی اصطلاح تو نہیں ہے کہ بجائے دیکھنے کے بجائے ایک آزاد خارجہ پالیسی، نسبتاً آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، معیشت ہماری اتنی خراب ہے، اور اب پھر اس آگڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا تو بہتر نہیں ہوگی اور خراب ہوگی. وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے لیے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری چیخ رہی ہے کہ $600 ملین برآمدات کم ہو گئی ہیں، اور ایف بی آر کو کی حالت بہتر بنائے بغیر جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. یہ عارضی اقدامات ہیں. اور جو خوشحالی کی وہ اپنی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو 16 مہینے میں وہ نسخہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ تو مجھے یہ منصوبہ پروان چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. اور لوگوں نے اگر صرف اتنا ہی کیا کہ پی ٹی آئی کا ورکر پولنگ سٹیشن پہ پہنچ گیا اور اس نے ایک کی بجائے 2 ٹھپے لگا دیے، اگر بلے کا نشان نہ بھی ہوا، تو وہ اگر 50% ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، اس حکومت کی مارل اتھارٹی کیا ہوگی، اور پہلے ہی کیا ہے، پہلے ہی کتنی تھی کہ اب ہوگی، اور اتنے بہت سے پارٹنرز کو کیسے مطمئن کریں گے. یہی مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے. جو یعنی مایوس لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی کا منصوبہ کامیاب ہوگا. اسرائیل کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. یہ سوچے سمجھے بغیر اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے تھے. 30,000 جنگجو ہیں، اس کے باوجود معاملے کو اتنا خفیہ رکھا گیا، اور جو آئرن ڈوم، جو آہنی حصار تھا، اس کو تو توڑ ڈالا گیا. اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور تو ختم ہو گیا. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سب کچھ جھونک دے گا ان کی حمایت میں. پینٹاگون نے کیوں تردید کی ہے اس بات کی کہ ایران اس میں ملوث ہے؟ صاف الفاظ میں پینٹاگون نے کہا کہ ایران کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو، جو مودی سے بھی زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے، انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، وہ امریکی انتظامیہ کو اس درجہ بھی قابل قبول نہیں ہے جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. چاہے انہیں بحری بیڑا بھیج دیا ہے، ظاہر ہے ان کے منصوبے میں تو اسرائیل ہی کو غالب ہونا چاہیے مشرق وسطیٰ میں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو سعودی عرب کا بھی کے لیے بھی مشکل ہو گیا، اور پاکستان کے لیے تو اب بہت ہی مشکل ہے. جب تک عرب سب تسلیم نہ کریں اور یہاں فضا سازگار نہ، اور یہاں آسانی سے فضا سازگار نہیں ہوگی. تو نیتن یاہو کے بارے میں
ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ امریکی انتظامیہ میں ان کے لیے سخت ناپسندیدگی رہی ہے. انہیں ایک انتہا پسند اور ایک پروپیگنڈسٹ بلکہ جھوٹ بولنے والا آدمی سمجھا جاتا ہے. ایک میٹنگ میں جس میں جو بائیڈن بھی موجود تھے، یہاں تک کہہ دیا تھا صدر اوباما نے کہ ہی سن آف دی بچ، اور یہ بات نیتن یاہو کو معلوم تھی، وہ موجود تھے اس وقت امریکہ میں، اور اس میں وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکے تھے. ویسے انہیں امریکہ میں بی بی کہا جاتا ہے. میں نے آج کوشش کی کہ کوئی آدمی مل جائے، اور حقارت کے ساتھ کہا جاتا ہے. اب یہ کوئی کس زبان کا لفظ ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. پنجابی میں اور ہندی میں تو بی بی جو ہے والدہ کو کہا جاتا ہے، کسی محترم خاتون کو کہا جاتا ہے، لیکن ہیبرو میں جو اسرائیل کی سرکاری زبان ہے اس میں کیا اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، معلوم ہو نہیں سکا. یہ بات درست نہیں ہے کہ اسرائیل کامیاب رہا ہے، اگرچہ 1200 کوئی اس سے زیادہ لوگ اپنا شہید ہوئے ہیں اور غزہ میں بہت تباہی ہوئی ہے، لیکن 1200 اسرائیلی بھی تو مارے گئے ہیں، اور خوف پھیل گیا ہے، اور ہوائی اڈوں پہ ہجوم رہا ہے، اور انسیکیورٹی ہو گئی ہے، اور شام نے بھی بمباری کی ہے، حزب اللہ بھی میدان میں ہے. تو منصوبہ تو پورا نہیں ہو سکا ہے. جو خواب تھا پہلے عرب ممالک سے اور پھر پاکستان سے تسلیم کرنے کا، وہ تو پورا نہیں ہو سکا. سب سے اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں تجزیہ کرتا ہوں اور میرا جو انداز فکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بیسک رول کو دیکھنا چاہیے، بنیادی اصول کو دیکھنا چاہیے. جہاں کہیں رائے عامہ پر امید ہے مزاحمت کرنے والی آکوپیشن کے خلاف، خواہ کتنی ہی بڑی طاقت اس کے مد مقابل ہو، وہ کامیاب آسانی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ناکامی ہی اس کا مقدر ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے تھے کہ روس کامیاب نہیں ہوگا افغانستان میں، 13 لاکھ آدمی مار ڈالے، 13 لاکھ اپاہج ہو گئے، آدھی سے زیادہ آبادی ہجرت کر گئی، کچھ پاکستان، کچھ ایران، کچھ اندرون ملک بڑے شہروں کی طرف. تو روسیوں نے 13 لاکھ 5000 دیہات کو برباد کر کے، اکثر برباد ہو گیا 5000 دیہات میں سے، کیا حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد اس پر کیا گزری تھی. اور امریکہ جس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، تو اس نے کیا حاصل کر لیا تھا. جن لوگوں نے فلسطینی کیمپوں کے دورے کیے ہیں، جو غزہ تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں، اردن میں جو فلسطینی ہیں اس کے دورے کرنے والے اخبار نویس کہتے ہیں کہ اس قدر لوگ پرجوش اور پر امید ہیں کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی امید اور اتنا عزم کہاں سے گیا ہے. وہ اردن کی شہریت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ اردن انہیں شہریت دینے کے لیے تیار ہے. ہر گھر میں جو چابی 50 برس پہلے وہ اپنے مکان کے لائے تھے ہجرت کرتے ہوئے 60 سال پہلے، وہ وہیں ہے، وہ گھر میں لٹک رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے. اسی طرح وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اس نے کہا تھا اورنگزیب نے بستر مرگ پر کہ بہر لحظہ بہر ساعت بہر دم دگرگوں میں شود دہوال عالم، ہر گزرتی ساعت کے ساتھ دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا پہ غلبہ پا سکے گا. چینی آپ کو لگتا ہے نا کہ خاموش ہیں، چینی اسی طرح خاموش رہتے ہیں. چین اور روس خاموش رہیں گے، لیکن اگرچہ پیوٹن نے تو کہہ دیا ہے کہ میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے زیادہ، اور چینی خاموش رہیں گے. لیکن سعودی عرب کی شرائط تو امریکہ تسلیم نہیں کر سکتا، جو انہیں نیٹو جیسا تحفظ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چینی جو ہیں ان کے پاس ہی فالتو سرمایہ ہے اور وہی بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. تو یہ کشمکش ابھی جاری رہے گی. میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے اچھے دن، ویسے اچھے دن اب کبھی نہیں آئیں گے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان میں اول تو نواز شریف کی حکومت بن نہیں سکے گی، اور بنے گی تو چل نہیں سکے گی. آخر کار جو قومی اکثریت ہے وہ غالب آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.